ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دین پر، اور اس بات پر کہ اچھے اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ایمان مفصل کے 7 ارکان ہیں۔ پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان، تیسرا رکن آسمانی کتابوں پر ایمان، چوتھا رکن رسولوں پر ایمان، پانچواں رکن یوم آخرت پر ایمان، چھٹا رکن تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان، اور ساتواں رکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ دوستو، ایمان مفصل کو ایمان مفصل اس لیے کہتے ہیں، مفصل کا معنی ہے تفصیلی طور پر کسی چیز کو بیان کرنا۔ اسلام کے اندر جن باتوں پر ایمان لانا فرض عین ہے، ان باتوں کا ایمان مفصل کے اندر ایک ساتھ اکٹھا کر دیا گیا، جمع کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ دوستو، اس کو عربی میں مومن بھی کہتے ہیں، یعنی وہ باتیں جس پر ایمان لا کر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ دوستو، ہمیں یاد ہے جب ہم دارالعلوم دیوبند میں 2019 میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہمارے استاذ شیخ المشائخ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، حضرت سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ حضرت، اسلام کی کس بات کے انکار کرنے سے کوئی آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا تھا کہ تم نے ایمان مفصل نہیں پڑھا؟ ایمان مفصل میں جن باتوں کو ذکر کیا گیا ہے اسی کو مومن بھی کہتے ہیں، اسی پر ایمان لا کر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ اگر ان باتوں میں سے یعنی 7 باتوں میں سے کسی بات کا اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوستو، اصل میں اگر سمجھا جائے، اگر مثال سے اس بات کو ہم سمجھے تو اس طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان مفصل میں جن باتوں کا ذکر ہے گویا کہ وہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اور کوئی آدمی جس دروازہ سے داخل ہوا اقرار کرتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے، اگر وہ انہی باتوں میں سے کسی بات کا انکار کر کے اگر وہ دروازہ سے نکل جاتا ہے تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے جو روم تھا، جو کمرہ تھا، اس سے وہ نکل چکا ہے۔ اسی کو حضرت نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔